السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے قبل ہم نے 3 علامات بیان کی ہیں علماء حقہ کی، علماء آخرت کی، اور ان سے قبل ہم نے علماء کی ایک پہلی قسم یعنی علماء دنیا، علماء سو سے متعلق بھی بات کی ہے۔ آپ ان ویڈیوز کو بھی ملاحظہ ضرور کر لیجئے گا۔ معزز سامعین، آج ہم چوتھی علامت علماء آخرت کی بیان کریں گے، اور علماء آخرت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں، عیش کوشی، لباس اور مکان میں زیب و زینت اور آرام طلبی کا رجحان نہ رکھتے ہوں، بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرتے ہوں اور سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوں جو نہایت سادہ اور معمولی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم جس قدر تن آسانی سے دور ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوگا، اور علماء آخرت میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس حقیقت پر شاہد عدل ہے جو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ ابو عبداللہ خاص بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حاتم کی قیادت میں حج کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ہمارے قافلے میں 320 افراد تھے، سب گڈری پوش فقراء تھے، نہ کسی کے پاس توشہ دان تھا نہ زادے راہ۔ ایک شب ہمارا قافلہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے ری، تو ری پر پہنچا۔ ہم سب ایک سوداگر کے یہاں ٹھہرے جو اگر زیادہ مالدار تو نہیں تھا لیکن غریب نواز انسان تھا۔ چنانچہ اس رات سوداگر نے اپنی استطاعت کے مطابق ہماری ضیافت کی۔ صبح ہوئی تو اس نے حاتم سے پوچھا کہ اگر آپ کی یا آپ کے قافلہ میں سے کسی کی کوئی اور ضرورت ہو تو آپ بیان فرمائیے، اور مجھے جو شہر کے قاضی ہیں، فقیہ ہیں، ان کی عیادت کے لیے جانا ہے، اور شاید واپسی میں مجھے تاخیر ہو جائے، میں لیٹ ہو جاؤں۔ حاتم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت باعث اجر و ثواب ہے، اور فقیہ کی زیارت یہ تو عبادت ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فقیہ کا نام سن کر وہ ساتھ چل دیے، اور ان کا نام محمد ابن مقاتل تھا۔ وہ جو علاقہ ری ہے اس کے قاضی تھے۔ جب ہم قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور بلند و بالا محل ہے۔ حاتم حیران اور پریشان کھڑے ہو گئے کہ یہ قاضی صاحب کا محل ہے، گھر ہے ان کا۔ خیر، جب اندر داخل ہوئے تو اندر سے بھی مکان کسی عظیم الشان محل سے کم نہ تھا۔ حیرانی اور بڑھی۔ بالآخر اس کمرہ تک پہنچے جہاں قاضی صاحب آرام فرما رہے تھے۔ نرم اور دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، قاضی صاحب اس پر آرام فرما رہے تھے۔ سرہانے ایک خادم پنکھا جھل رہا تھا۔ میزبان سوداگر قاضی صاحب کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرنے لگے، لیکن حاتم نہیں بیٹھے۔ قاضی صاحب نے بیٹھنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے اٹھ کر آپ بیٹھ جائیں۔ قاضی صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟ کہا، معتبر اور مستند علماء سے۔ حاتم نے پوچھا، تمہارے اساتذہ نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ جواب دیا، انہوں نے
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ جس شخص کا گھر بلند و بالا ہو، وسیع ہو، وہ شخص اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے؟ جواب دیا نہیں، البتہ یہ سنا ہے کہ جو شخص زاہد فی دنیا ہو اور آخرت کی تیاری کرتا ہو، مساکین سے محبت رکھتا ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ حاتم نے فرمایا پھر تم نے کس کی اتباع کی ہے؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، یا سلف صالحین کی، یا پھر تم نے فرعون اور نمرود کی اتباع کی جنہوں نے عالی شان محل بنوائے تھے؟ تم جیسے علماء سو کو دیکھ کر ہی جاہل کہتے ہیں کہ جب علماء کا یہ حال ہے تو ہم پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کہہ کر حاتم واپس چلے آئے۔ اس واقعہ کے بعد محمد ابن مقاتل کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ اہل شہر بھی جان گئے کہ حاتم اور ہمارے قاضی صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے شہر کے قاضی فلاں قاضی صاحب جو ہیں، تنافسی کے جو قاضی صاحب ہیں، ان کے مقابلے میں بہت کم آسائش پسند ہیں۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ تنافسی کے پاس بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کہا کہ میں ایک عجمی شخص ہوں، میں آپ سے وضو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تنافسی نے کہا بہت بہتر، اور غلام کو پانی لانے کا حکم دیا۔ وہ پانی لے آیا۔ تنافسی نے، جو کہ وہاں کے قاضی تھے، وضو کیا اور 3 بار آزاد ہوئے۔ پھر کہا کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے۔ حاتم نے کہا میں آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حاتم نے وضو کیا اور ہاتھوں پر 4 بار پانی ڈالا، چہرے پر 4-5 بار پانی ڈالا۔ تو اس اثناء میں تنافسی، جو کہ وہاں کے قاضی تھے، کہنے لگی کہ تم خدا کے بندے اسراف کر رہے ہو۔ حاتم نے کہا کیسا اسراف؟ تنافسی نے کہا تم 3 کی بجائے 4 مرتبہ پانی ڈال رہے ہو، اور تم نے ہاتھوں پر 4 مرتبہ پانی ڈالا ہے۔ حاتم نے کہا سبحان اللہ، میں ایک چلو پانی زائد استعمال کر لوں تو اسراف کہلائے گا، اور آپ نے جو یہ مال و دولت جمع کر رکھی ہے کس مد میں ہے؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تنافسی سمجھ گئے کہ ان کا مقصد وضو سیکھنا نہیں، بلکہ وہ ان کی فضول خرچی پر تنبیہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ شرمندہ ہو کر گھر میں چلے گئے اور 40 دن تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ جب حاتم بغداد پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کیا اے حاتم، اگرچہ تم عجمی ہو، رک رک کر بات کرتے ہو، لیکن جب تم کسی شخص سے بحث کرتے ہو تو تم اسے زیر کر لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اپنی عادتوں کی وجہ سے فریق ثانی پر غالب آ جاتا ہوں۔ جب وہ کوئی حق بات کہتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب غلطی کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، اور گفتگو کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں تاکہ فریق ثانی کے ساتھ جہالت سے میں پیش نہ آؤں۔ یہ بات جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، حاتم بڑے عقل مند انسان ہیں، ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو۔ سب لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ تو امام احمد نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، سلامتی کا راز کیا ہے؟ تو حضرت حاتم
فرماتے ہیں اے ابو عبداللہ، جب تم میں 4 خصلتیں ہوں تو آپ سلامت نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ میں یہ 4 خصلتیں نہ ہوں گی اس وقت تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے۔ پہلی یہ کہ لوگ اگر جہالت سے پیش آئیں تو آپ درگزر کریں۔ دوسری یہ کہ اپنی جہالت کو آپ قابو میں رکھیں۔ تیسری یہ کہ اپنی چیز لوگوں کو عطا کریں۔ چوتھی یہ کہ ان کی چیزوں سے مایوس ہو جائیں، ان سے کچھ نہ توقع رکھیں۔ بغداد کے بعد حاتم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اہل مدینہ نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مدینہ ہے؟ عرض کیا گیا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل کا پتہ بتاؤ تاکہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس تو کوئی محل نہیں ہے نہ تھا، بلکہ آپ تو ایک بہت معمولی سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ حاتم نے کہا یہ تو فرعون کا شہر معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور سلطان کے پاس لے آئے۔ واقعہ بیان کیا۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تم کس لیے اسے فرعون کا شہر کہتے ہو؟ حاتم نے اپنی اور لوگوں کی گفتگو بیان کر دی اور فرمایا قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 21۔ تو حاتم فرماتے ہیں کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مکانات تعمیر کرنے میں آپ لوگوں نے کس کا اتباع کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بے حد معمولی گھر میں رہتے تھے، یا فرعون کا جس نے بلند و بالا محلات تعمیر کرائے تھے؟ سلطان کوئی جواب نہ دے سکا اور حاتم رحمت اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ یہ تو صرف ایک بزرگ حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ امر مباح سے زینت حاصل کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اسے اپنی عادت بنا لینے سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ یہ عادت کچھ اس طرح پڑتی ہے کہ چھوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ پھر یہ زینت بھی بعض اوقات امور ممنوعہ کے ارتکاب کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ جو دنیاوی امور میں لگا رہتا ہے اور اسی میں کھپ جاتا ہے وہ سلامت نہیں رہ پاتا۔ اگر دنیاوی اشغال کے باوجود سلامتی حاصل رہتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک دنیا کے لیے اس قدر شدت اختیار نہ فرماتے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دھاری دار کرتا اتار دیا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خطبے کے دوران سونے کی انگوٹھی نکال دی۔ ترک دنیا میں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی روایات منقول ہیں۔ یحییٰ ابن یزید نوفلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے، یحییٰ ابن یزید کی طرف سے مالک ابن انس کے نام، حمد و صلات کے بعد میں نے سنا ہے کہ تم باریک کپڑے پہنتے ہو، پتلی چپاتیاں کھاتے ہو، نرم گدوں پر بیٹھتے ہو، تمہارے دروازے پر دربان مقرر ہے، حالانکہ تم مجلس علم میں صدر نشین ہو،
دور دراز سے لوگ تمہارے پاس سفر کر کے آتے ہیں اور تمہیں اپنا رہنما اور مقتدا سمجھتے ہیں، تمہارا حکم مانتے ہیں، اس لیے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، تواضع اور انکساری کو لازم سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہ خط تمہیں نصیحت کی غرض سے لکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے۔ حضرت مالک ابن انس نے اس خط کے جواب میں یہ الفاظ تحریر فرمائے: مالک ابن انس کی طرف سے یحییٰ ابن یزید کے نام، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ آپ کا خط پہنچا اور نصیحت کے سلسلے میں بہت مفید ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی عطا کرے اور اس نصیحت کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا طلبگار ہوں، خواہاں ہوں۔ گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت اس کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں پتلی چپاتیاں کھاتا ہوں، باریک لباس بھی پہنتا ہوں، نرم فرش پر بھی بیٹھتا ہوں اور دربان بھی رکھتا ہوں۔ حقیقتاً میں ایسا ہی کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32۔ ترجمہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں، لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اسے اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ آپ خط و کتابت جاری رکھیں، ہم بھی آپ کو خط لکھتے رہیں گے۔ والسلام۔ تو اس میں آپ امام مالک کے الفاظ پر غور کیجئے۔ غلطی کا اعتراف بھی کیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ زیب و زینت اختیار کرنا ایک جائز عمل ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت ہی اپنے معاملے میں یہ انصاف یا اعتراف کر سکتی تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امر جائز کی حدود سے بھی واقف تھے، تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سکے۔ مگر کسی دوسرے شخص میں یہ حوصلہ کہاں کہ وہ جائز کی حد پر قناعت اختیار کرے، اس لیے کہ جائز سے لذت حاصل کرنے میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جسے خوف الہی ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو جائز امور ہیں ان سے بھی بچتا ہے، ان میں بھی وہ تشویش رکھتا ہے۔ علماء آخرت کا سب سے بڑا وصف یہی ہے، خوف الہی۔ اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔ ایک آدمی سانپ نہیں پکڑتا اس لیے لازم نہیں کہ اسے ڈس لے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی ڈسے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ڈس لے۔ ایک سانپ خطرناک ہوتا ہے اور ایک سانپ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی اس سانپ کو بھی نہیں پکڑتا جو سانپ خطرناک نہیں ہے، کہ مبادا یہ کہیں وہی خطرناک سانپ نہ ہو جو ڈس لیتا ہے۔ تو علماء آخرت بہرحال ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صحیح معنوں میں جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ مجھ سے ڈرو اس طرح جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔